والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ رجب شریف کے مہینے کے اندر اکثر مسلمانوں کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے کنڈوں کا ختم دلوایا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، یہ کس کے لیے دلوایا جاتا ہے اور کیوں دلوایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے 15 رجب شریف۔ آج 15 رجب ہے، تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا 15 رجب المرجب شریف آپ کا یوم وصال ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ ختم شریف دلوایا جاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں اپنی شکل ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کون ہیں، اور دوسری ہے اصالِ ثواب۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ شہزادے ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بلند پایا ہستی ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا نسب آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ آپ حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، اور والدہ کی جانب سے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوترے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ لگتے جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ بیٹی ہیں حضرت محمد بن قاسم بن ابی بکر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ اس اینگل سے، اس اعتبار سے پوتی بنتی ہیں، تو آپ کے شہزادے ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، اور اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
انہوں کی پوتی بنتی ہیں حضرت ام فروا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ بلند پایا ہستی ہیں. آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. آپ نے علم و حکمت دانائی اور یہ تمام علوم اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل فرمائے اور پھر اپنے نانا جان حضرت محمد بن قاسم بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی عام بستی نہیں ہے. مدینہ شریف کے اندر جو 7 فقہاء تھے جنہیں پوری دنیا کے اندر وہ مقام حاصل تھا کہ ان کے پائے کا کوئی نہیں. مدینہ منورہ کے فقہائے 7 اہل علم جانتے ہیں 7 فقہاء کہ جنہیں بہت بلند مقام اور علم کے اندر بہت عظیم وسیع سلطنت حاصل تھی. ان میں سے ایک ہیں حضرت محمد بن قاسم بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نانا جان ہیں. آپ نے ان سے علوم و فنون حاصل فرمائے اور پھر آپ کے مرتبہ اور مقام کو دیکھنے کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ آپ کے تلامذہ میں سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی ہیں. آپ کے شاگردوں میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مختصر سا تعارف. سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے اور سن 141 ہجری میں آپ کا یوم وصال ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا 15 رجب شریف کو. 15 رجب شریف کو آپ کا وصال ہوا تو ہمارے جو اسلاف تھے بزرگان دین تھے ان کے اندر ایک چیز یہ مشہور تھی کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا تو اس کے انتقال کر جانے کے 7 دن تک بعد میں اس کی طرف سے نظر نیاز کی جاتی تھی. لوگوں کو کھانا کھلایا جاتے تھے. اس کی طرف سے ختم دلایا جاتا تھا. کیوں کہ مشہور تابعی ہیں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ. الحاوی للفتاوی کے اندر آپ کا یہ قول ملتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المیت یفتنون فی قبورہم 7 اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے 40 یوما وَيُحِبُّونَ أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس کے پہلے 7 دن اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے پہلے یہ 40 دن نہایت آزمائش کے ہوتے ہیں. نہایت آزمائش کے ہوتے ہیں. یہ پہلے 7 دن ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق پہلے 40 دن. تو وَيُحِبُّونَ أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ. وہ میت اس چیز کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ ان ایام کے اندر اس کی طرف سے کچھ جب وہ صدقات کیے جائیں, لوگوں کو مساکین کو فقراء کو کھانے کھلائے جائیں اور ان ساری چیزوں کا پھر ثواب اسے اصال کیا جائے. وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں. حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے مطابق بزرگان دین کا ہمارے اسلاف کا یہ ایک معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو پھر اس کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد تک اس کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا تھا. اب حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو اسی طرح علی حاضر قیاس انہوں نے 15 رجب سے لے کر 7 دن تک یعنی 22 رجب 15 اور 7 22 رجب تک حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصال ثواب کے لیے انہوں نے فقراء مساکین کو کھانا کھلوایا اور آپ کی ذات کو اصال ثواب کیا.
وہ معمول جو تھا وہ اہل ایمان تک دیر تک جو ہے وہ معمول رہا کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات اصال ثواب کی، تو اصال ثواب متعدد احادیث میں سے، متعدد قرآن کریم کی آیات میں سے یہ ثابت ہے کہ اصال ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز ممانعت نہیں ہے۔ مشہور و معروف آیت ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ اصال ثواب کی آیت ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ اصال ثواب پر دلیل آیت ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سال ثواب کی یہ دلیل قرآن و سنت، اور پھر احادیث میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے میری والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی ہیں، لہذا ان کے لیے اگر میں کوئی چیز اصال ثواب کے طور پر کروں تو کیا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ پھر پوچھا کیا اصال ثواب کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت ہے، اگر صاحب استطاعت ہو کر سکتے ہو تو یہاں پہ ایک کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے نام کا کنواں فی سبیل اللہ کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اس کنویں کے اوپر پلیٹ لگا دی، ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام۔ یہاں سے پتہ چلا کہ چیز کو کسی کے نام کی طرف منسوب کر دینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچڑے کو حضور غوث پاک کے نام کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا، اگر کسی میڈے کو داتا صاحب کے نام کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا، اگر کسی جانور کو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کنواں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور اقدس میں آپ کے سامنے آپ کے عظیم صحابی رسول نے اپنی ماں کے نام وقف کر کے اس کے اوپر لکھ کر لگا دیا، ھذہ البئر لأم سعد، یہ کنواں میری ماں کے نام ہے، اللہ کے نام نہیں، میری ماں کے نام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس میں رضا خدا تعالی کی ہے، مگر اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اصال ثواب کا مسئلہ کلیئر ہوا۔ فتنوں کا دور ہے، کئی لوگ ایک یہاں سے اشارہ لے لیتے ہیں کہ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، ان کا یوم وصال ہے، تو جب 22 رجب کو جب ختم شریف دلوایا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خوشی میں دلوا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خوشی میں دلوا رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ 15 رجب سے شروع ہو کر 22 رجب تک جاتا تھا 7 دن کے لیے، تو اس لیے وہ 22 رجب چونکہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دن 7واں دن ہوتا تھا، تو وہاں پہ اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ ختم شریف دلوائیں، اصال ثواب کریں، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو کریں، اسی ختم شریف کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو اصال ثواب کریں، اسی ختم شریف میں تمام صحابہ کرام کو شامل کریں، تابعین کو شامل کریں، بزرگان دین کو شامل کریں، ائمہ مجتہدین کو شامل کریں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق اور بڑا فضل والا ہے، وہ سارے کا سارا اصال ثواب ہر ذات کو بغیر کسی کمی کے پہنچا دے گا۔
اس میں کسی قسم کا کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. لہذا یہ تعصب جو ہے وہ غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ اصحال ثواب کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. نہیں، اصحال ثواب کسی بھی ذات کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ کنڈوں کے اندر مخصوص فرقہ کی طرف سے جو حدود و قیود لگائی جاتی ہیں، شرائط لگائی جاتی ہیں، برتن اس طرح کا ہونا چاہیے، فقط یہ ہونا چاہیے، کمرے میں بند بیٹھ کر دروازے بند کر کے پھر پڑھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. اسلام کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ ان چیزوں کا قطعاً کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹوٹیاں اس کا ٹوٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں لازمی وہی ہوں، کیا کوئی خاص مقدار متعین ہو، اس طرح کی قطعاً کوئی ایسی شریعت کے ساتھ اس کی کوئی سند نہیں ہے، قطعاً ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اصحال ثواب مقصد ہے تو اصحال ثواب مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کریں، فبہا، آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ نہیں مثلا کر سکتے تو آپ اپنے گھر کے معمول کے جو کھانے ہیں، ناشتہ ہے یا دوپہر کا کھانا ہے یا شام کا جو معمول کا کھانا ہے، آپ کھانے سے پہلے اس پر ختم شریف پڑھ کر کریں اور اصحال ثواب کی روح کو کریں، پھر بھی جائز ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی شریعت نے قید نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان چیزوں پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.